السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام قیامت کے 3 منٹ۔ فرشتے نے صدقے کی فضیلت بتاتے ہوئے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 کی طرف اشارہ کیا، جس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں روزی عطا کی ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر انفاق کرتے ہیں، ان کی یہ تجارت بہت فائدہ مند ہے جس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ پھر امام باقر علیہ السلام کی حدیث کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ امام فرماتے ہیں، صدقہ دینے والا دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اور بری موت سے امان میں رہتا ہے۔ اب میں نے نامہ اعمال کی طرف دیکھا تو ایسا لگا کہ اب کچھ زیادہ دن باقی نہیں بچے ہیں، لیکن فرشتے نے میری سوچ کا جواب دیا، تم نے جو صدقہ دیا ہے، تم نے جو صلہ رحم کیا ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی زیارتیں کی ہیں، جو دینی اور اسلامی نشستوں میں شرکت کی ہے، یعنی ہر وہ کام جو خدا کے لیے انجام دیا ہے، وہ زمانہ تمہاری زندگی میں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے تمہاری عمر بڑھا دی گئی۔ بہت سے لوگ کچھ لوگوں کی مجبوری کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ اگر کسی کی مشکل حل کرنے کو قدم اٹھایا جائے تو یہ اٹھایا ہوا قدم دنیا میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ میں اپنے نامہ اعمال میں عجیب چیزیں دیکھ رہا تھا۔ مثلا ایک انسان نے مجھ سے راستہ پوچھا تو میں نے اسے اچھی طرح راستہ سمجھایا، اس نے مجھے دعا دی اور چلا گیا۔ میں اس کی دعا کے نتیجے کو بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ خدا کی راہ میں انجام دیا ہوا کام دنیا میں بھی ہمارے بہت سے کام حل کر دیتا ہے۔ ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ اس سے برا نہ ہوا، خدا کا شکر ہے کہ جان بچ گئی اور مال ہی برباد ہوا۔ یہ سب چیزیں انہی بھلائیوں کا نتیجہ ہیں جو ہم مجبور لوگوں کے ساتھ انجام دیتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ میری عادت یہ تھی کہ میں جب اپنی ڈیوٹی پر گاڑی میں سوار ہو کر جاتا اور راستے میں کوئی شخص گاڑی کا انتظار کرتا نظر آتا تو میں اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا لیتا تھا تاکہ اس کا کچھ راستہ کم ہو جائے۔ ایک روز موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ ایک بھاری بریف کیس لیے ہوئے بارش میں پیدل جا رہی ہے۔ حالانکہ ایسی صورت میں خطرہ بھی تھا، لیکن میں نے گاڑی روکی اور اس ضعیفہ کو سوار کر لیا۔ اس کے بھیگے ہوئے بریف کیس نے میری گاڑی کی سیٹ بھی خراب کر دی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس ضعیفہ نے جتنی دیر تک راستہ طے کیا تب تک مسلسل میرے مردوں کے لیے دعا کرتی رہی اور صلوات کا ہدیہ بھیجتی رہی۔ جب ضعیفہ گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے کرایہ دینا چاہا، لیکن میں نے جواب دیا، مجھے کرایہ نہیں چاہیے، جتنا تم کرایہ دینا چاہتی ہو اتنی میرے مردوں کے لیے صلوات پڑھ دو۔ اس صلوات کا فائدہ مجھے اس وقت نظر آ رہا تھا۔ میرے گزرے ہوئے بزرگ اور رشتہ دار سبھی آ کر میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ تم نے ہمارے لیے بہت بڑا کام کر دیا۔ واقعاً صلوات میں بہت زیادہ فوائد پوشیدہ ہیں۔
سلوات کے ثواب کو مرنے کے بعد ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب داستان آگے کیسے بڑھتی ہے؟ اپنے 2 پل کیجئے فلک میڈیا کے نام، تاکہ اگلی قسط کو سن سکیں۔ داستان جاری ہے۔